السلام علیکم۔ رمضان کی سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس پہلے حصے میں جس ٹاپک کے اوپر یا جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہے آپ کی صحت کے اوپر رمضان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو یا پازیٹیو۔ اس سلسلے میں میں پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ میں نے لگا دی ہیں، آپ لنک میں آپ انہیں جا کے دیکھ لیں پہلے، تو تھوڑی سی جو ہے بات سمجھنے میں شاید آپ کو آسانی ہو جائے۔ آج جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ ہمیں ہماری صحت کے اوپر روزہ رکھنے کے یا بھوکا رہنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، صحت کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری صحت کے اوپر۔ تو اس میں جو چیز ہے وہ ہے عام، ایک مطلب روزہ رکھتا ہے تو عام اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو آٹومیٹک سی بات ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پانی نہیں اگر جسم کو مل رہا تو ڈی ہائیڈریشن تو ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو دوسری چیز جو آتی ہے سر کا درد، اکثر لوگ جو ہے شروع کے جو 5-7 روزے ہوتے ہیں ان میں لوگوں میں اکثر سر کا درد پایا جاتا ہے، آپ لیزینس ہو سکتی ہے، آپ کو اٹھنے میں صبح تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو بھوک کی وجہ سے سر کا مائیگرین وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری تو بڑی عام ہے، یہ باڈی ری ایڈجسٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو حیران نہیں ہونا یا پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ 2-4 دنوں میں، 6 دنوں میں، 7 دنوں میں باڈی اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور پھر تکلیف جو ہے کم ہوتی ہے۔ چند لوگوں کو ہو ہی سکتی ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو بعد میں جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی۔ اب دوسری طرف وہ ہے کہ جو لوگوں کو مطلب نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو تقریباً جو اس کا 100% آنسر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے پاس رمضان ایک موقع ہے جو میں نے پچھلی ساری ویڈیوز میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایکسپلین کیا ہے کہ جو فائدہ اٹھانے کا کہ آپ اپنی صحت کو بہتر بنا لیں۔ یہ رمضان ایک موقع کی صورت میں آتا ہے کہ صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، لیکن اگر آپ وہی کام ہے الٹا کریں تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے اندھا دھند کھانا کھائیں کہ جی میں نے دن کو روزہ رکھنا ہے، اس وجہ سے میں بے احتیاطی کے ساتھ جتنا کھا سکتا ہوں کھاؤں، اور شام کو بھی اتنا ہی زیادہ کھائیں۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج کل بڑی عام ہو گئی، ہم تلی ہوئی چیزیں اور بے انتہا کھانا کھاتے ہیں اور لیٹ تک کھاتے رہتے ہیں۔ مغرب کو تو چھوڑیں، رات تک لوگ جو ہے کھاتے رہتے ہیں، اکثر ریسٹورنٹ بھی کھلے رہتے ہیں اور کھانا اس کی سرو ہوتا رہتا ہے۔ اب اس میں نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ اوور ایٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جتنا آپ ویسے کھاتے نہیں اس سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر 8 گھنٹے آپ بھوکا رہتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو فنکشننگ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ آپ کی نارمل اگر ڈائٹ رہے گی تو اس میں اسے جسم کو پتہ ہوگا کہ کیا فنکشن ہے، لیکن جب آپ اتنا کھانا کھا لیں گے تو وہ تو جیسے بھی آپ کوشش کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے الٹا آپ کا وزن بڑھ بھی سکتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح باقی جو بیماریاں ہیں وہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ جتنا آپ بے احتیاطی کھانے کی کریں گے اتنا ہی آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں، الٹا زیادہ کھاتے ہیں اور سارا کام جو ہے الٹا خراب کر لیتے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے آپ جائیں اور اپنی ڈائٹ کے اوپر تھوڑی سی غور کریں کہ صبح آپ کیا کھاتے ہیں، اور آج کل آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے، عادتوں کو چھوڑنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ کھانا وہ کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے انف نیوٹریشن ہو، اور اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، ورنہ تو الٹا اس کا نقصان ہوگا آپ کو۔ اور دوسری جو اس میں دوسرا طبقہ آ جاتا ہے وہ لوگ جس کو صحت جن کی نقصان پہنچتا ہے، جن کو وہ ہیں وہ لوگ جن کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ مثال کے طور پر ایسے لوگ ہیں جو یا تو صحت مند نہیں ہیں کسی وجہ سے، یا ٹرمینل کو بیماری ہے ان کو، یا وہ چھوٹی موٹی آج کل ان کو بیماری ہے، 1-2 روزہ کے لیے وہ چھوڑنا چاہیے انہیں، سفر کر رہے ہیں، پریگننسی میں عورت ہے، اور دوسری ایسی جو ہے کہ جس میں
دین میں چھوٹ دی گئی ہے ان لوگوں کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ الٹا جو ہے اپنی صحت کے اوپر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نقصان کر سکتے ہیں۔ اب آپ بڑے بزرگ اکثر آپ کو ملے گا کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، وہ اکثر روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے ایک روزہ یا 2 روزے یا 3 روزے رکھنے کے بعد وہ 8 دن بیمار رہتے ہیں، اور پھر پورے گھر والوں کو دوڑ لگی رہتی ہے کہ وہ اس روزہ رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اب اللہ پاک نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ روزہ اگر صحت آپ کی اجازت نہیں دیتی یا کوئی ٹرمینل جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے آپ نہیں رکھتے، تو اس کی راستے ہیں وہ مطلب آپ دے سکتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ دوبارہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کا کفایہ وغیرہ دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں دین میں۔ آپ کسی سے مشورہ کر کے تو اس کا حل دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر آپ کو منع کرتا ہے روزہ رکھنے سے، کینسر کے پیشنٹ ہیں اور سیریس بیماری ہیں، لوگوں کو بزرگ ہیں، ان کی عمر اور ان کا جو جسم کی طاقت ہے وہ اجازت نہیں دیتی، ہو سکتا ہے وہ 1 2 4 روزے رکھ ہی لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ان کو بھی روزوں میں تنگ کرتے ہیں اور خود بھی تنگ ہوتے ہیں، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کی ریکیپ کے مطابق 2 لوگ ہیں ایسے جن کو روزے کا صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے، باقی تقریباً ہر انسان کو پازیٹیو ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے، وہ ان میں سے 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے صحت کی وجہ سے یا کسی نہ کسی جائز جو دینی مسائل میں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور دوسرے وہ لوگ جو بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل بڑے عام ہیں اور ہم لوگوں میں یہ چیز بڑی عام پائی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں، الٹا جو ہے اپنی ڈائٹ کو دبا کے خراب کر لیتے ہیں اور ان کا روزے کا الٹا نقصان اٹھاتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ تو میرا مشورہ صرف آپ کو یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، رمضان کا فائدہ اٹھائیں، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں جسمانی اور روحانی جو ہے فائدے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑے سی احتیاط کر لیں، 10 15 20 منٹ اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو صبح کیا کھانا ہے اور شام کو کیا کھانا ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو آپ کے سامنے ہے اس کو کھا لیتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔